بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے علی بھائی، ایک ہمیں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آفس سے ہم لوگ نکل رہے ہیں تو کراچی آپ کو پتہ ہے ٹریفک کا کافی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اکثر گھر پہنچتے 1.5 سے 2 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. اتنے میں آج کل جو ہے آپ کو جو ہے حیدرآباد بھی بندہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ اکثر کراچی میں اتنا ڈسٹینس شام کے وقت میں آفس میں ٹرن کرنے میں اتنا ٹائم بھی لگ جاتا ہے کہ اتنے میں تو بندہ حیدرآباد بھی پہنچ جائے. تو ہم نمازیں جمع کر لیں یا نمازیں جمع کریں نا جی، کثر تو نہیں کر سکتے. نمازیں جمع اس لیے کریں گے کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. اور میرا تو آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں نمازیں جمع کرنا انجینئر محمد علی مرزا، تو آ جائے گا کہ عام حالت میں صحیح مسلم میں اوپر ترے 10 حدیثیں ہیں 1633 سے لے کے آن ورڈ کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے نمازیں جمع کی ہیں، ظہر اثر کو بھی مغرب عشاء کو. تو آپ جمع کریں، وہ تو نماز گزارنے کے وقت سے تو بہتر ہے. یعنی اثر کا نماز کا مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم جو ہے راستے میں کوئی مسجد آ رہی ہے اگر ہم پڑھ لیں، اگر نہ بھی پڑھیں تو خدا نہ خواستہ ہاں، لیکن مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لیں. اگر آپ مغرب کے بعد پہنچتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے آپ ظہر اثر کٹھی پڑھ لیں. نہیں، اثر تو ہم پڑھ کے نکلتے ہیں آفس سے، تو پھر تو مغرب کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مغرب تو آپ شاہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں راستے میں اگر ہمیں مسجد مل رہی ہو، لیکن ہاں تو ٹھیک ہے، اگر ہم پہلے سے لیکن ارادہ کر کے لیکن میرے بھائی یہ جو راستے میں مسجدیں ملتی ہیں اور لمبے روٹ کے اوپر بھی لوگ گاڑیاں کھڑی کروا کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکورٹی کی کنڈیشن میں یہ چیزیں ٹھیک کوئی نہیں ہے. میں تو مطلب بالکل کھڑی نہیں کروانے دیتا آئی ایس کو. عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئی ہیں، ادھر تو کوئی بھی بندہ آ کے تو گن پوائنٹ کے اوپر جناب آپ کے وہ اتروا کے لے جائے زیورات ہی، اور آپ ایک مستحب کام کے لیے کام لوگوں کے کو مطلب فتنے میں ڈال رہے ہیں. چپ کر کے جا کے گھر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے. مغرب عشاء تو قضا ہی نہیں ہو سکتی. مغرب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک مغرب عشاء کا وقت ہے، اور زور کا وقت زور سے لے کے مغرب تک وقت موجود ہے. مغرب سے 5-7 منٹ پہلے تک آپ مغرب عشاء جمع کر زور اور اثر جمع کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں فتنے میں مبتلا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور رسک ہے نا بہت بڑا. چلیے بھائی یہ بتائیے کہ سوال ایک باہر سے ہے، ریلیٹیوز باہر رہتے اچھا امریکہ میں، تو وہ ظاہری بات ان کی جاب ایسی ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی وہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں. ہاں کریں کیونکہ جو ہے وہاں پر نہیں دے رہے. اور سر باہر کے ملکوں میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں سب ویز میں وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مسافر ہوتے ہیں. ان کو کہ صرف نمازیں جمع نہ کریں، قصر بھی کریں. زور کے 2 فرض پڑھیں اور 2 اثر کے پڑھیں، موجیں کریں. جتنی بیچاری وہ تکلیفیں وہاں اٹھا رہے ہیں نا، تو یہ ان کی نمازوں کی بڑی موج ہے. کیونکہ وہ تو عام سفر جو ہے وہ مطلب 1 گھنٹے اگر آپ سب وے میں سفر کر لیں، وہ تو 70-80 کلومیٹر سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ بنے گا. ایون اگر 20 منٹ بھی آپ نے اگر سب وے میں سفر کیا ہے 20-25 منٹ، تو 20 کلومیٹر سے تو زیادہ ہی کر رہے ہوتے ہیں. اگر دوسرے شہر میں چلیں گے، اگر اپنے شہر کے اندر ہے پھر تو وہ قصر نہیں کریں گے، پھر 4 زور اور 4 اثر جمع بہرحال کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پہ لکھیں نمازیں جمع کرنا، اس میں میں نے اسپیسیفکلی باہر کے ملکوں کے لوگوں کے حوالے سے بتایا کہ نمازیں جمع کریں، روزانہ کریں جمع، زور و اثر جمع کریں، مغرب عشاء جمع کریں، لیکن فجر لادہ ہی پڑھنی ہوگی. ایک بندے نے سوال پوچھا کہ فجر اور زور جمع کر سکتے ہیں؟ میں کہ نا، ایڈی بھی نہیں کھلی چھٹی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن میں نماز کے 3 اوقات آئے ہیں، وہ شیعہ اکثر پیش کرتے ہیں نا، فجر کا وقت، زور و اثر کا اکٹھا، اور مغرب عشاء کا اکٹھا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح گھر کی جو خواتین ہیں جو بیچاری گھر کے کاموں میں بچوں کے اندر مصروف ہیں، بالکل نمازیں جمع کریں، بالکل نمازیں جمع کریں، اور ان کو نوافل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، صرف فرض ہی پڑھیں. پڑھیں صحیح یار، اصل مسئلہ یہ ہے. اب وہ آپ اتنی لمبی داڑھی کسی کی دکھا دے کسی بندے کو اور کہے کہ جی یہ داڑھی رکھنی چاہیے، تو داڑھی کبھی نہیں رکھے گا. ہم تو کہتے ہیں یار داڑھی رکھو، چاہے چھوٹی سی رکھو، شروع تو کرو، باقی پھر اللہ جتنی ہمت دے گا. ٹھیک ہو گیا. چلیے بھائی اگلا سوال یہ کہ ہم آفس میں ایسے 2-3 بندے جو الحمدللہ سنت کے مطابق نماز پڑھے ہیں الحمدللہ. اچھا ہمارے آفس کی بلڈنگ کے اوپر جو ہے ہم نے نماز کے لیے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اور لیکن مسجد بھی ایک قریب ہے. تو کیا زیادہ بہتر ہے کہ ہم نماز جو ہے آفس کی بلڈنگ میں ہی پڑھ لیں یا مسجد میں جا کے پڑھیں، جبکہ مسجد قریب بھی ہے؟ مسجد کتنی قریب ہے؟ مسجد اتنی قریب ہے کہ 5 منٹ کا مشکل، ہم آرام سے پہنچ سکتے ہیں، کوئی اس میں ہمیں نہیں ہے. پیدل بھی جائیں تو 2 منٹ. نہیں، آپ مسجد میں ہی پڑھیں میرے بھائی. بالکل، جب مسجد قریب ہے تو مسجد میں ہی نماز پڑھنی ہوگی. اگر مسجد دور ہے یا سیکیورٹی ایشوز ہیں کہ آپ کو وہاں سے نکلنے میں سیکیورٹی ایشوز لاحق ہیں، تو آپ پھر وہ جو مسجد بیت بنائی ہوئی ہے آفس میں اسی میں نماز پڑھیں. نہیں سیکیورٹی ایشوز تو ہمیں کوئی بھی نہیں، باہر جا کے پڑھیں. باہر جا کے پڑھیں، بالکل ظاہر ہے مسجد مسلمانوں کی اجتماع گاہ ہے، صحیح، وہیں پہ جائیں گے. 1.5 اینٹ کی مسجد لاتا نہ بنائے ہوئے. صحیح، ٹھیک. اچھا اسی سے ہی ریلیٹڈ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے الحمدللہ جو سنت سے نماز پڑھیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم عصر جو ہے اول وقت میں پڑھیں،
تو اب مجھے اس میں یہ بتائیں کہ جو وہاں پر ظاہری بات ہے وہ نماز ہو رہی ہے وہ بیسکلی دیوبندیوں کی مسجد ہے, یا اوپر بھی جو ہو رہی ہے وہ بھی دیوبندی بیسکلی نماز پڑھا رہے ہیں. ہم ابھی تقریباً کوئی ہم نے 1 مہینے سے یہ شروع کیا ہے کہ ہم 2-3 بندے بھی اگر ہوں, 3-4 بھی کبھی ہو جاتے ہیں, تو ہم اثر اول وقت میں اوپر جا کے اکیلے پڑھ لیتے ہیں, کیونکہ وہ وہاں تو لیٹ ہوتی ہے. تو اب ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, مسجد جا کے لیٹ اثر کی نماز پڑھیں یا اول وقت میں ہی اثر کی نماز؟ اس کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث موجود ہے, صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نمازیں لیٹ پڑھایا کریں گے, اور وہ حضرت عثمان کے گورنروں کا زمانہ تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا کہ وہ جمعے کی نماز عصر کے وقت میں ہو رہی ہوتی تھی, عصر مغرب کے قریب ہو رہی ہوتی تھی. نمازوں کا شوق جو ختم ہو گیا, حکمران کا انتظار کیا جاتا تھا, وہ نمازیں لیٹ ہوتی تھی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم اول وقت میں نماز پڑھ لینا اور پھر حکمرانوں کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو جانا, تاکہ ان کے فتنے سے یعنی بچا جائے. وہ تو فتویٰ لگا دیں گے جی یہ دیکھو میں ساڑھے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتا. تو آپ کے کیس میں تو پہلا پورشن ہی کافی ہے, آپ کو تو یہ خطرہ نہیں کہ آپ پہ کوئی فتویٰ لگائے گا. تو آپ عصر کی نماز کی جماعت وہیں پہ اول وقت میں قائم کر لیں اس حدیث کے تحت. صحیح, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اور پھر آپ کو مسجد میں جا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کو دوسرے والا خدشہ تو لاحق ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو امت سے الگ سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح.